مان پیٹے کی گرفتاری کے 2 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف نے احتجاج کیا ہے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ریلی، علی امین گنڈا پور ریلی ختم کیے بغیر ہی چلے گئے۔ بیورو چیف پشاور محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ہم سے لیتے ہیں۔ بیورو چیف پشاور محمد نعیم، آج کی یہ جو ریلی تھی، یہ ایک بار پھر جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے یہ معاملہ کیا ہے، اور وہ بغیر جو ہے کوئی خطاب کیے اور اسی مقام پر چھوڑ کے جو ہے وہ کارکنان کو چلے گئے۔ کارکنان کا غم و غصہ یقینی طور پر آپ وہاں پر موجود تھے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ ساری صورتحال اس کو آپ کور بھی کرتے رہیں، یہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بالکل، آج 2 بجے تقریباً تحریک انصاف کے احتجاج کا اعلان تھا، لیکن لوگ جو کارکنان تھے بڑی تعداد میں حیات آباد میں ٹول پلازا ہے وہاں پر پہنچے، اور بڑی تعداد میں کارکنان کے علاوہ اراکین اسمبلی بھی وہاں پہنچے۔ خیبر پختونخوا کے جو قبائلی ضلع ہیں خیبر سے، اور اس کے علاوہ کوارٹ روڈ سے، اس طرح کوہاٹ کے قریبی علاقوں سے کثیر تعداد میں لوگوں نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت جو تھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کر رہے تھے، اور یہ ریلی جو تھی تقریباً 4:15 4:30 بجے کے قریب شروع ہوئی، اور یہ تقریباً 25 سے 28 کلومیٹر کا راستہ تھا جو اس نے طے کرنا تھا۔ 25 سے 28 کلومیٹر کا جو راستہ ہے اس ریلی نے تقریباً 5 گھنٹوں میں طے کیا۔ کثیر تعداد میں لوگ تھے، جگہ جگہ لوگوں کی ریلیاں تھیں، وہ ادھر شامل ہوتی گئیں، اور جہاں پر اس ریلی نے ختم ہونا تھا وہ جو مقام ہے وہ پشاور میں بالِ حصار کا مقام ہے۔ جناح پارک کے بالکل سامنے قلعہ بالِ حصار ہے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہم خطاب کریں گے، اور بار بار کنٹینر سے یہ اعلانات کیے جا رہے تھے کہ قلعہ بالِ حصار کے قریب کارکنوں سے خطاب کیا جائے گا، اور آج کا خطاب جو ہوگا وہ تاریخی خطاب ہوگا، اور اہم اعلانات اس میں متوقع ہیں۔ تو لوگوں کا جو تجسس تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ پہلے تو علی امین گنڈا پور جو تھے وہ اپنے جو کنٹینر لے کر آئے تھے اور اسی پر سوار تھے۔ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر راستہ جو انہوں نے ہے وہ اپنے کنٹینر پہ طے کیا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی جو پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں اس کی چھت پر بیٹھے رہے، اور پھر جو چھت پہ بیٹھے رہے، اور پھر وہ وہاں سے تقریباً انہوں نے 26 کلومیٹر 28 کلومیٹر کا جو راستہ تھا وہ اس نے تقریباً 20-22 کلومیٹر راستہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی پروٹوکول کی گاڑی پہ طے کیا۔ راستوں میں گلپاشیاں بھی ہوتے رہی، اراکین اسمبلی بھی شامل ہوتے گئے، کارکنان بھی شامل ہوتے گئے۔ جب قافلہ جی ٹی روڈ پر پہنچا اور بالِ حصار کے مقام کے قریب پہنچا تو قافلہ کافی بڑا ہو چکا تھا، کافی لوگ اس میں شامل تھے۔ پشاور کی جتنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جتنے وزراء ہیں، اس کے علاوہ کارکنان جو ضلعی تنظیمیں ہیں، جو تنظیموں کے کار ہیں، جتنے سب کے سب اس میں شامل تھے، اور کثیر تعداد میں لوگ تھے۔ اچانک صورتحال اس وقت بدلی کہ جب میڈیا، ہم سب بھی ریلی کے آگے آگے اور پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتے رہے، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اپنے کیمرے وغیرہ وہاں پر مکمل سیٹنگ، ڈی سی جی سب کچھ وہاں پہ کھڑی کی۔ تو ہمارا یہ خیال تھا، ہمارا نہیں بلکہ ادھر پہلے سے لوگ 2 بجے سے موجود تھے وہاں پر۔ جب ہماری لوگوں سے باتیں ہوئی تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم قلعہ بالِ حصار کے سامنے 2 بجے سے انتظار کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا۔ ہم بھی اس تیاری میں تھے کہ اب وہ خطاب کریں گے، ہم نے اپنی سیٹنگ وغیرہ برابر کی، لیکن جب دیکھا کہ اچانک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 2 منٹ کے لیے اترے، کنٹینر پر چڑھے، 2-3 نعرے بازی کی، اور یکدم وہاں سے رفو چکر ہوئے۔ وہاں سے جیسے ہی وہ نکلے تو کارکنان میں شدید غم و غصہ تھا۔ کارکنان نے وہاں پر روڈ بند کیا، کارکنان نے وہاں پر گاڑیوں کو مارا، وہاں پر علی امین گنڈا پور کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، ان کے ساتھ پولیس اہلکار بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں پر گاڑیاں نکالی اور وہاں سے نکلے۔ اس کے بعد جو وہاں پر کارکنان موجود تھے انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے روڈ بند کرنے کی کوشش کی۔ ایون بعض کارکنان جو تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس کی جانب جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ اس طرح گئے ہیں، آپ نے ہمیں یہاں پر خطاب کرنا تھا، آپ نے یہاں پر ہمیں آئندہ کا لائحہ عمل دینا تھا، تو کیوں وہ اس طرح بغیر بتائے یہاں سے نکلے۔
لیکن وہاں پر ریڈ زون تھا، پولیس کی بھاری نفری موجود تھے، فورسز کے جوان وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے وہاں جانا، کارکنان نے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بعض جو پارٹی ضلعی رہنما تھے انہوں نے بھی کارکنان کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ مزید کچھ ایسا نہیں کرتے کہ جو بعد میں باعث خفت بنے، تو کارکنان کو وہاں پر روکا گیا، وہاں پر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کارکنان جو ہیں وہ منتشر ہوئے۔ یہ منتشر ہونا جو تھا یہ ایسا تھا کہ بس منٹوں میں وہاں پر جب ہم دیکھ رہے تھے، وہاں پر جو ایم پی ایز موجود تھے، جو ایم این ایز موجود تھے، جو سینیٹر موجود تھے، جو ضلعی قیادت موجود تھی، سب کے سب ایسے منٹوں سیکنڈوں میں وہاں سے نکلے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے جانے کے بعد تو کارکنان میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور یہی وہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر اپنی روایت کو برقرار رکھا، ڈی چوک سے جس طرح وہ گئے، اس سے پہلے دوبارہ ڈی چوک سے وہ جس طرح غائب ہوئے، آج پشاور میں ان کو غائب نہیں ہونا چاہیے تھا، آج ان کو خطاب کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جس پر کارکنوں میں شدید نعرے جی بازی بھی کی، یقینی طور حالانکہ پر جتنے کارکنوں نے راستے بھی بہت کارکنان جو ہے وہ احتجاج کیا۔ کنٹینر نہیں کے آگے آ آپ رہے تھے، جس کنٹینر میں علی امین گنڈاپور سے یا جس سرکاری گاڑی میں علی امین گنڈاپور بیٹھے ہوئے تھے، تو کارکن بار بار یہ نعرے بازی کر رہی تھی کہ چلو چلو اڈیالہ چلو، چلو چلو ڈی چوک چلو، یہ بار بار وہ کہہ رہے تھے، اور یہ نعرے اس کے علاوہ تھے۔ لیکن اڈیالہ اور ڈی چوک جانے کا اعلان تو نہیں ہوا تھا، یہ اعلان ضرور ہوا تھا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ قلعہ نثار پہنچیں گے اور وہاں پر نعیم تفصیلی خطاب آپ کریں گے، آپ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ تو وہ محمد جتنے نعیم، بھی باتیں تھی وہ ساری باتیں ہی ثابت ہوئی، کنٹینر سے اعلانات جو تھے وہ اعلانات ثابت ہوئے، اور علی امین گنڈاپور جیسے ہی قلعہ نثار کے پاس پہنچے تو پھر انہوں نے وہاں پر کارکنوں سے خطاب نہیں کیا اور وہاں سے فوری طور پر وہ نکلے۔ جی فوری طور پر وہاں سے نکل گئے۔ نہیں یہ بتائیے گا کہ اگر 26 نومبر کی بات کی جائے اسلام آباد کی، تو چلو وہ وفاق تھا، لاہور میں اگر آتے ہیں، لاہور میں بھی رفو چکر ہو گئے، تو اپنے ہی صوبے میں جس کے وہ خود وزیر اعلیٰ ہیں وہاں جو ہے ان کو بھاگنا پڑ گیا، یہ کیا ان کا اپنا فیصلہ تھا یا کہیں سے اور سے ان کو ڈائریکشنز آ رہی تھیں؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ بڑے جذباتی بیان دے دیتے ہیں۔ حال ہی میں چند دن پہلے اگر ان کا بیان دیکھا جائے تو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس پر ایک دن ایک بیان دیا، جب معاملہ فیٹف تک پہنچا، اور فیٹف نے انڈیا نے جب فیٹف کو علی امین گنڈاپور کے بیان کو بنیاد بنا کر بات کی، تو دوسرے دن علی امین گنڈاپور کا بیان جو تھا وہ یکسر مختلف تھا، اور وہ جتنا ملبہ تھا وہ انہوں نے میڈیا پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا گیا۔ تو وہ یہ کلٹیاں ملٹیاں وہ مارتے رہتے ہیں، کبھی اپنے بیان میں تو کبھی وہ جلسوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہتر علی امین گنڈاپور ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی ہدایت آئی تھی کہ وہ اچانک کارکنوں کو انہوں نے خطاب بھی نہیں کیا اور وہاں سے نکلے، یا بعض کارکنوں کی جانب سے جو پارٹی کے ذمہ داران تھے تو انہوں نے یہ جواز بھی بنایا کہ شاید وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں سے فوراً نکلے ہوں۔ تو اس کا جواب تو بڑا بہتر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہے تقریباً 26 سے 28 کلومیٹر راستہ جو ہے وہ اپنی پروٹوکول کی گاڑی کی چھت پر بیٹھ کر طے کرتے ہیں، جب وہ جہاں پر ان کو راستے میں مختلف راستوں سے گزرنا پڑا، اور خطاب جو تھا وہ ان کا ایسی جگہ پہ تھا کہ وہ مکمل سیکیورٹی کے حصار علاقہ تھا۔ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے تھی، وہ جناح پارک کے سامنے تھی، وہ قلعہ نثار کے سامنے تھی وہ جگہ جہاں پر انہوں نے خطاب کرنا تھا۔ تو سیکیورٹی کے حوالے سے تو جتنے بھی جواز وہاں دیے جائیں یہ سارے بلا یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ سیکیورٹی تھریٹ تھی ان کو، کیونکہ پورے راستے میں ان کے ساتھ اپنا پروٹوکول بھی تھا سب، اور خطاب ان کے لیے مشکل نہیں تھا، ممکن تھا۔ تو یہ ہدایات تو علی امین گنڈاپور ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کہاں سے کوئی ہدایات آئیں کہ فوری طور پر انہوں نے کارکنوں کو چھوڑ کر اپنی جو روایت ہے لاہور والی، اپنی جو روایت ہے ڈی چوک والی اور پھر ڈی چوک والی، اس کو دہرایا، جس کی وجہ سے کارکنان میں شدید غم و غصہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے جو نعرے بازی تھی وہ سب کچھ ہم نے سنی۔ جی اچھا، کارکنان میں نہیں بہت غم و غصہ یقینی طور پر، جیسے فوٹیجز میں